السلام علیکم، صبا ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایک دستور گلی بھی ہے جس کی آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے۔ یہ دستور گلی میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان پہلی اسمبلی کی ممبران کی جو لسٹ تھی اس پر دستخط کر رہے ہیں۔ اس کی عکاسی کی گئی ہے بہترین انداز میں۔ ہمارے ساتھ پارلیمانی رپورٹر موجود ہیں اکرم عابد قریشی صاحب، جو ہمیں اس دستور گلی کے حوالے سے اور پاکستان کے آئین سے متعلق جو پیش رفت ہوئی تھی اس سے آگاہ کریں گے۔ جی اکرم عابد صاحب۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ پہلی قانون ساز اسمبلی، آئین ساز اسمبلی بنی تھی کہ پاکستان کا جو قیام آیا تھا اس کا ہم نے کس طرح آئین کی حکمرانی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے۔ تو یہ قانون ساز آئین ساز اسمبلی اس لیے بنی تھی کہ کیونکہ پاکستان جمہور کی آواز، جمہور کی طاقت کی وجہ سے بنا تھا۔ لیکن اس آئین ساز اسمبلی کے بعد جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے کہہ دیا تھا کہ میری جیب میں کچھ کھوٹے سکے تھے، وہ تاریخ پھر ہمیں انتہائی دلخراش تاریخ نظر آتی ہے۔ آئین مسخ کیا جاتا رہا، آئین توڑا جاتا رہا، یہاں تک کہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ تاریخ، یہاں تک کہ آئین ساز اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی گئی۔ یہ وہ تاریخ ہے اور یہ سینٹ آف پاکستان کا عوام کو، مورخین کو مشکور ہونا چاہیے کہ وہ ایک اہم تاریخ انہوں نے یہاں اجاگر کر دیا۔ یہ اب آپ وہ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی اسمبلی تھی جس کے رکن قائد اعظم محمد علی جناح تھے؟ یہ اس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو آئین ساز اسمبلی دکھائی تھی، تو اس کے بعد ہمیں ایک ان تصاویر میں خاموشی نظر آئی اور اس کے بعد فوراً بعد یہ ایک ہمیں تاریخ نظر آئی کہ وہ اسمبلی آئین ساز اسمبلی 1954 میں ڈیزالو کر دی گئی تھی۔ تو یہ تاریخ جو ہے انتہائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان کے آئین، پاکستان کے قوانین کے ساتھ کچھ طاقتوں نے کھلواڑ شروع کر دیا تھا۔ اور جب آپ سمجھتے ہیں نا کہ جب آپ عوام کی آواز کو دباتے ہیں، جب آپ عوام کی آواز کو دباتے ہیں تو اس کے نتائج خطرناک برآمد ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں سے دور آمریت میں اس پاکستان کو داخل کر دیا گیا۔ پاکستان کو دور آمریت میں، جبکہ یہ جمہور نے بنایا تھا، یہ کوئی توپ سے، ٹینک سے، جہازوں سے، گولہ بارود سے پاکستان نہیں بنا تھا۔ پاکستان شہریوں کی قربانیوں سے بنا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب جمہور کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی، اگرچہ عارضی بندوبست سیاسی کیا گیا تھا پاکستان میں، یہ عارضی بندوبست کیا، پھر وہ تاریخ آتی ہے جب محترمہ فاطمہ جناح نے صدارتی الیکشن لڑا، صدارتی انتخاب لڑا۔ تو آج جو پاکستان کے بڑے مامے چاچے اور بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے مادر ملت کی مخالفت کی تھی۔ آج ان قوتوں نے مادر ملت کی صدارتی انتخاب میں مخالفت کی تھی جو اپنے آپ کو بڑے محب وطن اور بڑے ریاست سے وفادار کرواتے ہیں۔ تو تلخ تاریخ تھی مادر ملت کے انتخاب کی۔ تو یہ جب آپ نے جمہور کی آواز کو دبانے کی کوشش کی تو بنگلہ دیش میں احساس محرومی جنم لیا، بنگلہ دیش میں احساس محرومی نے جنم لیا، لیکن کسی نے بھی اس احساس محرومی کا ادراک نہیں کیا۔ کچھ سیاسی قوتوں نے ادراک کیا تھا اور بار بار ان کو بتا رہے تھے کہ آپ عوام کی آواز کو سنیں، ان کی ثقافت کا، ان کے وسائل کا، ان کی زبان کا آپ احساس کریں۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ تلخ تاریخ پاکستان کی سانحہ مشرق پاکستان کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم نے سہانے کے بعد ان قوتوں نے کہا، سیاستدانوں سے پھر ان قوتوں نے کہا کہ اب اس ملک کی یکجہتی کا سوال ہے، جو بچا کچھ ملک ہے، تو سیاستدان پھر اکٹھے ہوتے ہیں، قوم پرست بھی تھے، دینی جماعتیں بھی تھیں، سیاسی جماعتیں بھی تھیں، یہ ساری یہ مناظر ہے۔
اس میں آپ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا مفتی محمود، یہ 1973 کے آئین پر دستخط کیے جا رہے ہیں. یہ ہے جی پاکستان کا پہلا متفقہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور. پاکستان میں جب معلوم ہوا ان قوتوں کی سیاسی اور جمہوری قوتیں مضبوط ہو رہی ہیں تو ایک بار پھر پاکستان کو آمریت کے حوالے کر دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ دور آمریت کی وہ آپ دیکھیں، یہ کوڑے پھانسیاں، یہ جنرل ضیاء الحق کے دور کی آپ تاریخ دیکھ رہے ہیں. یہ اس دور کے اخبارات میں جب بتایا گیا تھا کہ یہ تھا، تو اس دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو وطن عزیز کے انقلابی شعراء تھے، انہوں نے قوم کو جگانے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے آپ ان کی یہ انتہائی ریاست اور عوام کے جذبات کی آپ دیکھیں کہ عکاسی کی جا رہی ہے. ایم آر ڈی اور اے آر ڈی دو جمہوری تحریکیں چلی تھیں، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس تحریک کے نتیجے میں 1988 میں انتخابات ہوتے تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیتی ہیں. پھر یہ آپ تاریخی منظر دیکھیں، فاروق لغاری اور نواز شریف، اور یہ پھر جنرل پرویز مشرف کا ماشاء اللہ. یہ وہ تاریخی دستاویز ہے میثاق جمہوریت. محترمہ بے نظیر بھٹو، محمد نواز شریف نے یہ سبق سیکھا کہ ہم نے کبھی بھی غیر جمہوری قوتوں سے نہ مدد طلب کرنی ہے، نہ ان سے ملاقاتیں کرنی ہیں، نہ پس پردہ قوت رابطوں پر یقین رکھنا ہے. تو یہ میثاق جمہوریت ہوا. نیا جمہوری بندوبست آپ دیکھ رہے ہیں شروع ہوتا ہے. یہ وہ سیاستدان ہیں جو پاکستان میں آئینی اور قانونی اور سیاسی جدوجہد کے لیے اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا غانی آپ کو نظر آ رہے ہیں. 18ویں ترمیم، یہ سینٹ نے ایک انتہائی اہم کارنامہ انجام دیا کہ وفاقی عقائدوں کے احساسات کی جذبات کی تسکین کے لیے 18ویں ترمیم، جس میں صوبائی خود مختاری. پھر یہ ایک نئی تاریخ کہ جب آصف علی زرداری نواز شریف سے حلف لیتے ہیں، صدر پاکستان منتخب ہو جاتے ہیں. تو اب آخر میں یہ بتایا گیا ہے اس دستور گلی میں آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اتحاد، یگانگت، اتفاق، قومی یکجہتی کی علامت اس صورت میں ہے کہ جب آئین کی حکمرانی ہوگی. آئین کی حکمرانی کو قائم کرنے کے نتیجے میں، پھر میں یہ بتا رہا ہوں، یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ آپ آئین پر عمل درآمد کریں اور ساری عوام متحد ہو کر ریاست پاکستان کی دفاع بھی کرے گی، تحفظ بھی کرے گی اور اس کی ترقی کی ضامن بھی بنے گی. محمد اکرم عابد.